बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में 9 मई के बाद एक भूचाल की कैफियत है। गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, पकड़ दकड़ जारी है और मुख्तलिफ़ रहनुमा जो हैं PTI के, कुछ तो गिरफ़्तार हो चुके हैं और कुछ इस वक्त अंडरग्राउंड जा चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया गया था। आज उन्हें अदालत में पेश किया गया, तो उनके साथ वहाँ क्या पेश आया मामला वो आपके साथ शेयर करेंगे, अंदर की बातें कुछ। इसके अलावा फ़ौज के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बयान दिया है, वो क्या है उस पर गुफ्तगू की जाएगी। और सोशल मीडिया पर शरअंगेज़ी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ अब बाकायदा जो है वो घेरा तंग कर दिया गया है। इसकी क्या है और उस्मान बुज़दार ने क्या फ़ैसला सुनाया है, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। हमें आपकी आरा का हमेशा इंतज़ार रहता है। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को गुज़श्ता रोज़ उनके रिहाइशगाह लाहौर में ज़हूर इलाही रोड से गिरफ़्तार किया गया। वो घर से निकल कर जा रहे थे कि पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। एंटी करप्शन और पुलिस की मुश्तरका टीमों ने कार्रवाई करते हुए उनको उस गाड़ी में से निकाल कर हिरासत में ले लिया और उन्हें एंटी करप्शन हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया था, जिसके बाद आज उन्हें जो है वो अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही को जब वहाँ अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में उन्होंने PTI के हवाले से एक अहम बयान दिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा हक़ और सच पर हैं और मैं उनसे कहूँगा कि आप डटे रहें। ये उन्होंने एक हौसला अफज़ा पैगाम दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से ही फ़ौज का हामी हूँ और अब भी फ़ौज का हामी हूँ। उन्होंने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ है वो वाकई काबिल मज़म्मत है। उन्होंने इन वाक़यात की भी मज़म्मत की और फ़ौज के साथ अपनी पुरानी वाबस्तगी और अपनी पुरानी हिमायत का एक बार फिर उन्होंने जो है इजहार किया और कहा कि वो पहले दिन से फ़ौज के हामी हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि उन्हें मज़ीद कुछ ना कहा जाए कि वो तो अपने बंदे हैं और फिर उनके साथ वही सलूक हो रहा है जो फ़ौज मुखालफिन का हो रहा है। तो उन्होंने इस हवाले से अपनी पोजीशन क्लियर की। इसके अलावा नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही को जब अदालत में पेश किया गया तो जज ने उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात थे उनके हवाले से जायज़ा लिया और उन पर एंटी करप्शन की जानिब से कहा गया कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो 268 मिलियन की करप्शन का इल्ज़ाम है, जिस पर इनसे तफ्तीश करनी है। और इन्होंने मुख्तलिफ़ ठेके दिए थे और उन ठेकों में करप्शन हुई है जिसकी हमने तहकीक़ात करनी है। इसलिए मज़ीद इनका जो है वो 14 रोज़ का रिमांड दे दिया जाए, जिस पर अदालत ने जब एंटी करप्शन के रिकॉर्ड का जायज़ा लिया तो उन्होंने कहा कि इस रिकॉर्ड में तो कुछ भी नहीं है कि ना ही इनका रिमांड बनता है और ना ही इनकी गिरफ़्तारी बनती है। बराह रास्त ये मुलव्वस नहीं है तो आप किस तरह जो है वो आपने इनको गिरफ़्तार कर लिया है। तो इस पर अदालत ने उनको रिहा कर दिया और अदालत ने कहा कि ये अदालत ने वो केस जो था ये बदउनवानी का, इसमें उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और कहा कि अगर इनके ख़िलाफ़ कोई और केस नहीं है तो इनको इस केस में रिहा किया जाता है। अदालत ने उनको इस केस में रिहा किया। जब वो बाहर आए तो उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया और कहा गया कि अभी जो आपकी गिरफ़्तारी हुई है वो गुजरात में ये करप्शन हुई थी उसके हवाले से गिरफ़्तार किया था और अब जो हम आपको गिरफ़्तार कर रहे हैं दूसरी बार ये गुजरांवाला का एक और केस है और हम इस केस में आपको गिरफ़्तार कर रहे हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन, ज़िला कचहरी में ही चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो जब बरी ज़िम्मा करार दिया गया उस मुकदमे से, तो उसके बाद जो है वो उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट है ग़ुलाम मुर्तज़ा विरक, उन्होंने इस पर फ़ैसला सुनाया। पहले उन्होंने जब एंटी करप्शन का मौक़िफ़ सुना तो उन्होंने ये फ़ैसला महफूज कर लिया था। उसके बाद उन्होंने ये थोड़ी देर पहले ये फ़ैसला सुनाया है और उसमें उन्होंने उन्हें बरी कर दिया है और उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब को लाहौर से एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार किया था और इस मौके पर परवेज़ इलाही का कहना था कि मैं बेगुनाह हूँ और PTI के कारकुनों के लिए पैगाम है कि वो तकड़े रहें और उन्होंने घबराना नहीं है। ये इमरान खान का बड़ा मारूफ जुमला है कि घबराना नहीं है। तो आज चौधरी परवेज़ इलाही ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए यही जुमला इस्तेमाल किया कि आपने घबराना नहीं है, आप तकड़े रहें, यानी डटे रहें
اور ساتھ ہی انہوں نے پاک فوج کی اپنی وابستگی کا اظہار کیا کہ وہ جناب پاک فوج کے ساتھ ہیں اور پاک فوج کے حامی ہیں۔ تو اب دوبارہ جب یہ گرفتار ہوئے ہیں تو یہ گوجرانوالہ میں ان کے اوپر ایک اور کیس ہے۔ یہ ایک عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت پی ٹی آئی مخالفین کی، پی ٹی آئی کے حامیوں کی، کہ ان کو مختلف مقدمات میں گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو پریشرائز کر کے ان سے پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے، اور جو اعلان لا تعلقی کر دیتا ہے وہ گنگا میں نہایا ملتا ہے، یعنی وہ کلیئر ہو جاتا ہے، نیٹ اینڈ کلین، اس کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے اور وہ پھر اپنی سیاست کر سکتا ہے۔ بہت سے ایسے رہنما ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور اب وہ کوئی جہانگیر کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہے، کوئی نئی جماعت بنا رہا ہے، کوئی سیٹ اپ بنا رہا ہے۔ تو اب وہ سیاستدان لگے ہوئے ہیں مختلف روابط میں اور مختلف سیاسی سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ آپس میں بھی پی ٹی آئی کے جو چھوڑنے والے ہیں وہ باہمی روابط بھی کر رہے ہیں۔ اس میں فواد چودھری نے کچھ کردار ادا کرنے کی کوشش کی مگر وہ فلاپ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے جن رہنماؤں سے ملاقات کا دعویٰ کیا تھا ان تمام رہنماؤں نے اس کی تردید کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فواد چودھری کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، اس موضوع پر ہماری کوئی بات نہیں ہوئی جو فواد چودھری دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہم کوئی نئی جماعت یا نیا الائنس یا کوئی سیٹ اپ بنانے نہیں جا رہے۔ تو اس سے پھر فواد چودھری کا جو پلان تھا وہ سارا چوپٹ ہو گیا اور انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب پی ٹی آئی کے ناراض ارکان جو ہیں وہ، ناراض تو ان کو نہیں کہا جا سکتا، مجبور ارکان کہہ سکتے ہیں ہم، کہ وہ جو مجبور ارکان ہیں وہ اپنا مستقبل کیا ہوگا ان کا اس حوالے سے غور و فکر میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی جو آج کی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور وسیم اکرم پلس جنہیں کہا جاتا تھا عمران خان کے لیے، وہ سردار عثمان بزدار، انہوں نے بھی آج سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، عثمان بزدار نے کہا ہے کہ وہ مزید سیاست میں نہیں رہ سکتے کیونکہ سیاست کا جو سیٹ اپ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں مزید جو ہے وہ گزارا ہونا مشکل ہے۔ تو اس پر انہوں نے جناب پی ٹی آئی سے نہ صرف پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کی ہے بلکہ سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج ان خواتین کو بھی، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور وہاں پر ان سے صحافیوں نے یہ سوالات کیے کہ کیا آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے جیل میں؟ تو تمام خواتین رہنماؤں نے اس کی تردید کی، انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا، البتہ ہمیں جیل میں رکھنا یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ، یہ وہ معاملہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جیل میں کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، جن سے زیادتی نہیں ہوئی، البتہ ہم بے گناہ لوگ ہیں، ہم اپنی آواز بلند کر رہے تھے، ہم نے احتجاج کیا ہے جو ہمارا حق ہے، تو اس احتجاج کے جرم میں ہمیں جیلوں میں رکھنا یہ زیادتی ہے۔ تو اس کی انہوں نے مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ انہیں رہا کیا جائے۔ یہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ اب ناظرین، اس 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ایک تبدیلی آئی ہے اس میں یہ تھا کہ پولیس افسران کو اب سوشل میڈیا پر نشانہ بنایا جا رہا تھا اور پولیس کے جو افسران ہیں وہ اب پی ٹی آئی کے ناقدین کی زد میں ہیں۔ اس حوالے سے کچھ افسران کی نازیبا ویڈیوز اور غیر اخلاقی پوسٹیں بھی وائرل ہو رہی ہیں جن میں افسران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس پر لاہور پولیس اور ایف آئی اے نے مشترکہ ایک پلان ترتیب دیا ہے ناظرین، اور ایف آئی اے کی ایک ایسی سائبر کرائم کی ٹیم بنا دی گئی ہے جو سوشل میڈیا کا جائزہ لے رہی ہے اور نامعلوم اور جعلی ناموں سے آپریٹ ہونے والے اکاؤنٹس ٹریک کر رہی ہے، اور ایسی جو پوسٹ نازیبا پوسٹ جنہوں نے لگائی ہیں ان کو ٹریس کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، سوشل میڈیا پر زیادہ فعال ہیں، اب ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کرنے والوں کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ٹرولنگ کر رہے تھے، عمران خان کی حمایت کر رہے تھے یا فوج پر تنقید کر رہے تھے یا حکومت پر تنقید کر رہے تھے، اب ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو سوشل میڈیا پر سائبر سیکورٹی کے ایکسپرٹ ہیں ان کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے ایف آئی اے کی جانب سے، اور اس ٹیم نے اب باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اکاؤنٹس بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے تھے اور وہ ملک میں بد امنی کو فروغ دے رہے تھے، تصادم کو بڑھا رہے تھے، خانہ جنگی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو پہلی فرصت میں بند کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ
دیگر جو یہاں سے پاکستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں ان میں جو ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو زیادہ شدت پسندی کا مظاہرہ کر رہے تھے ان کی گرفتاریاں کی جائیں گی، جبکہ دیگر جو ہیں ان کو وارننگ دی جائے گی، اور باقاعدہ وارننگ کے بعد بھی ان پر مانیٹرنگ چیک ہوگا، اور اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر ان کے اکاؤنٹس بھی منجمد کر کے ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ایف آئی اے اور پولیس نے مشترکہ ایک پلان ترتیب دیا ہے، اور اس پلان کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور دیکھنا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ کن کن کی گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار تھا جو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ وہ ان کے پاس مؤثر ترین ہتھیار ہے اور رابطے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ دوسری جانب الیکٹرانک میڈیا پر عمران خان کے نام پر، ان کو دکھانے پر ان کے پابندی عائد کر دی گئی ہے، ان کی کوئی تقریر نہیں دکھائی جا سکتی، ان کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی، ان کا نام نہیں چلایا جا سکتا، جس کے بعد اب یہ سوشل میڈیا پر بھی چیک لگا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد عمران خان کو سوشل میڈیا سے بھی آؤٹ کرنے کی یہ پلاننگ کی گئی ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی کا پورا سسٹم جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس ایک واحد ہتھیار یہی سوشل میڈیا کا تھا، اور اگر سوشل میڈیا میں بھی ایسا کوئی پاکستانی حکومت یا پاکستان کے ادارے کوئی ایسا چیک لگا دیتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو یہاں پر مجبوراً جو ہے وہ ان اداروں کو سوشل میڈیا ویب سائٹس جو ہیں یا ایپس ہیں ان کے اونرز کو یہ سٹیپ لینا پڑے گا۔ اس حوالے سے یوٹیوب انتظامیہ کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، ٹویٹر اور باقی جو ویب سائٹ ہیں فیس بک وغیرہ ان کے بھی انتظامیہ کے ساتھ حکومت پاکستان رابطے میں ہے، اور اس حوالے سے کوئی پالیسی وضع کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد باضابطہ طور پر ایک اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی جس میں پابند کر دیا جائے گا سوشل میڈیا ورکرز کو کہ وہ کس حدود میں رہ کر کتنا کام کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں یہ پابندی لگتی ہے تو ایک قسم کے آپ کے اظہار رائے پر یہ پابندی ہوگی، اور حکومت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج اگر وہ پی ٹی آئی کی زبان بندی کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہے تو کل کو یہی مکافات عمل ہو سکتا ہے، یہی کچھ حکومت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ، کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔